السلام علیکم، مائی نیم از اسمتھا یوسف اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیمنشیا۔ تو چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے واٹ از ڈیمنشیا، ٹائپس آف ڈیمنشیا، کازز آف ڈیمنشیا اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیمنشیا۔ ڈیمنشیا ایک جنرل ٹرم یوز ہوئی ہے ڈکلائن مینٹل ایبیلٹیز کے لیے، اور یہ ڈکلائن اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ ہماری ڈیلی لائف میں پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈیمنشیا کو DSM-5 میں ایز نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر ڈیو ٹو الزائمرز ڈیزیز کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ ڈیمنشیا میں 5 ٹائپس آف امپیئرمنٹ ہوتی ہیں مینٹل فنکشننگ میں۔ نمبر 1 میں ہے میموری، نمبر 2 کمیونیکیشن اینڈ لینگویج، نمبر 3 ابیلٹی ٹو فوکس اینڈ پیئنگ اٹینشن، نمبر 4 ریزننگ اینڈ ججمنٹ، نمبر 5 ویژول پرسیپشن۔ ڈیمنشیا میں 5 ٹائپس آف کوگنیٹیو ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، جن میں سے نمبر 1 میں ہے میموری ڈیفیکٹ، جو موسٹ پرومیننٹ سمٹم ہے۔ اس میں انسان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے اور اپنی روزمرہ کی چیزیں جیسے موبائل فونز اور یہ والیٹ کیز وغیرہ کو گم کر دیتا ہے۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس افیزیا، جس کو کہتے ہیں لینگویج امپیئرمنٹ۔ افیزیا میں انسان نہ اپنی اسپیچ کو صحیح سے ڈیلیور کر پا رہا ہوتا ہے، نہ ہی دوسروں کی اسپیچ کو صحیح سے سمجھ پا رہا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے اپریکسیا۔ اپریکسیا میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے موٹر ابیلٹیز رکھتے ہوئے بھی موٹر فنکشنز کو صحیح سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا، جس طرح چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ان سب میں دشواری کا شکار ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے ایکنوکسیا۔ ایکنوکسیا میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے اسپاؤس، اپنے بچوں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پا رہا ہوتا۔ پھر آتا ہے ایگزیکٹو فنکشننگ۔ ایگزیکٹو فنکشننگ میں ہوتا ہے کہ انسان کی جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہوتی ہے اس میں امپیئرمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹائپس آف ڈیمنشیا میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے الزائمرز ٹائپ ڈیمنشیا۔ الزائمر ایک پروگریسو ڈیزیز ہے جس میں انسان کا نہ صرف میموری لاس ہوتا ہے بلکہ وہ کنورسیشن اور سوچنے سمجھنے کی ایبیلٹیز بھی کھو دیتا ہے۔ یہ موسٹلی ایج آف 65 کے بعد ہونا شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ ایجنگ پروسیس سے بالکل الگ ہے۔ برین کے اندر ابنارملٹی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ہمارا ہپو کیمپس اور سیریبرل کارٹیکس کے بیچ کی جو اسپیس ہے اس میں پلیکس آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈیمنشیا کاز ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس ویسکولر ڈیمنشیا۔ ویسکولر ڈیمنشیا سیکنڈ موسٹ کامن ٹائپ آف ڈیمنشیا ہے۔ یہ موسٹلی کسی اسٹروک کے ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور اسٹروک یعنی دماغ کے جب بلڈ ویسلز جو ہوتی ہیں اس کے اندر بلاکیج ہو جائے یا سپلائی رک جائے تو جا کے برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کو اسٹروک کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈیمنشیا ڈیو ٹو ہیڈ انجری۔ یہ بھی موسٹ کامن ٹائپ آف ڈیمنشیا ہے۔ اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ سر میں کسی بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے سر میں ہماری انجری آ جائے اور ہمارا پارٹ آف برین ڈیمیج ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی ڈیمنشیا ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے ڈیمنشیا ڈیو ٹو میڈیکل کنڈیشنز۔ اس میں ہوتا ہے کہ پارکنسن ڈیزیز کی وجہ سے بھی انسان ڈیمنشیا کی طرف چلے جاتا ہے۔ پھر آتا ہے کہ انسان کا اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہو تو وہ اسٹروک کی طرف چل جاتا ہے، جو ڈیمنشیا کا کاز بن جاتی ہے۔ کازز آف ڈیمنشیا میں ہمارے پاس آتا ہے جینیٹکس۔ جینیٹکس میں پیرنٹس اپنے آف اسپرنگ یعنی چلڈرن میں جینس اور کریکٹرسٹک ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اگر ان جینس میں ابنارملٹی آ جائے تو ڈیمنشیا کاز ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے برین ڈیمیج۔ اگر برین کا پارٹ جیسے ہپو کیمپس یا پھر سیریبرل کارٹیکس ڈیمیج ہو جائے تو ڈیمنشیا کاز ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے لانگ ٹرم الکوہول یا پھر ڈرگ یوز۔ ضرورت سے زیادہ ڈرگس کا استعمال کرنا بھی ڈیمنشیا کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر آتا ہے جنرل میڈیکل کنڈیشن۔ جنرل میڈیکل کنڈیشن میں ہمارے پاس آئے گا
کہ اسٹروک یا پھر بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا یا ایکسیسو ویٹ گین یا پھر کولیسٹرول لیول کا ہائی ہو جانا بھی ڈیمنشیا کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈائگنوسس آف ڈیمنشیا ایک ڈاکٹر یا ایک سائیکیٹرسٹ دے سکتا ہے آن دا بیسس آف ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیسٹ لائک سی ٹی اسکین، ایم آر آئی ایکسیٹرا۔ ٹریٹمنٹ آف ڈیمنشیا، ویسے ڈیمنشیا کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، مگر ہم انٹرونشن پلان کے تھرو لائف کو بیٹر بنا سکتے ہیں تھرو میڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ کوئی ڈاکٹر یا پھر سائیکیٹرسٹ پرسکرائب کرتا ہے تاکہ دماغ کے اندر جو ڈی جنریشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے آکیوپیشنل تھراپی۔ آکیوپیشنل تھراپی کے تھرو ہم لوگ گراس موٹر اسکلز اور فائن موٹر اسکلز کو امپروو کروا سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے سمپلیفائنگ دا ٹاسک۔ سمپلیفائنگ ٹاسک میں آئے گا کہ ہم لوگ ٹاسک کو سمپلیفائی کر کے ڈیمنشیا پیشنٹس کے لیے ہم ایزی بناتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام وغیرہ کرنے میں ان کو آسانی ہو سکے۔ Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon for more latest update. Until next time, Allah Hafiz.